نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم 7ویں پارے کو شروع کر رہے ہیں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 86 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آج یہاں سے شروع کریں گے۔ تو 87 اور 88 میں حلال کو حرام کر دینے کے جرم کے بارے میں آتا ہے۔ ان آیت میں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کر لینا ناجائز ہے، اسی طرح حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے۔ سابقہ آیات میں اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا اس میں عیسائیوں کا ذکر آ رہا تھا کہ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر کے خود پر بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء حرام کر لی تھی۔ یہاں ایسی ہی گمراہی کی اصلاح کا بیان ہے۔ یہاں ہدایت کی گئی ہے کہ جس شے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس سے استفادہ کرو، بشرطیہ وہ طیب اور حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ آیت نمبر 89 میں آتا ہے قسم کا کفارہ۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مگر یہاں تھوڑا مزید اضافے کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس آیت میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا، اسی معیار کا کھانا کھلایا جائے جیسا انسان خود کھاتا ہے یا اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ کتنے کو؟ 10 افراد کو، 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ قسم توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ جیسا کھانا اپنے گھر والوں کو وہ کھلاتا ہے، یا انہیں مکمل لباس فراہم کیا جائے، یا ایک غلام یا کنیز کو آزاد کیا جائے۔ البتہ جو مالی اعتبار سے یہ کفارہ ادا نہ کر سکیں، یعنی ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں لوگوں کو کھانا کھلانے کے یا کپڑے دینے کے یا غلام یا کنیز آزاد کرنے کے، تو ان کو چاہیے کہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ آیت نمبر 90 تا 92، 90 to 92، شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم۔ ان آیت میں شراب پینے اور جوا کھیلنے اور شرک کرنے کو شیطان کے گندے ترین کام قرار دیا گیا ہے اور ان جرائم سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مزید یہ کہ انسان ان کے ذریعے اللہ کے ذکر اور بالخصوص نماز سے محروم ہو جاتا ہے۔ جوئے کے ذریعے حرام کمائی کا حصول انسان کے ذکر کی لذت اور نماز کی چاشنی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شراب اور جوئے سے باز آتے ہو یا نہیں۔ آیت 93 میں اللہ کی قربت تقوی سے حاصل ہوگی۔ حدیث جبریل میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، یعنی ایمان، احسان، یعنی اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کا معنی ہے زبانی اقرار کر لینا، ایمان کے معنی ہے قلبی یقین کا آ جانا، اور احسان کے معنی ہے یقین کی ایسی گہرائی کہ گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا یہ احساس کہ اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں رہنمائی کی گئی ہے کہ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا قلبی احساس وہ نعمت ہے جسے انسان اللہ کی قربت کے مراحل طے کرتا ہوا بلند ترین مرتبہ یعنی احسان پر فائز ہو کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ہر وقت شعور رکھنا اور اس سے ڈرنا، کہ اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کی مسئولیت سے ڈرنا، اس کی سوال
مصولیت یعنی کہ اس کی وہ جو سوال پوچھے جائیں گے آخرت میں، تو مصولیت سے ڈرنا۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک حالت احرام میں شکار کرنے کا عمل اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان آیت میں رہنمائی دی گئی کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا، ایسے شکار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ خشکی کا شکار یا کسی اور نے کیا ہو یا آپ نے کیا ہو، اور ایسے شکار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ البتہ سمندر کا شکار کرنا اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر غلطی سے خشکی کا شکار کر لیا جائے تو کفارہ یہ ہے کہ شکار کیے ہوئے جانور کا ہم وزن جانور حدود حرم میں قربان کرنے کے لیے لایا جائے، یا اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے جتنے مساکین شکار کیے ہوئے جانور کے گوشت سے سیر ہو کر کھا سکتے تھے، یا ان مساکین کی تعداد کے برابر روزے رکھے جائیں۔ اگر ان مساکین کی تعداد کے برابر یعنی جتنے وہ گوشت کھا سکتے تھے۔ اگر کسی نے ان آیات کے نزول کے بعد جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کیا تو ایسے شخص کو اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 97 شاعر اللہ کا احترام۔ ان آیات میں خانہ کعبہ کی حرمت والے مہینے، حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جانے والے جانوروں اور حرم میں قربان کرنے کے لیے وقف کردہ جانوروں کو اللہ کے شاعر قرار دیا۔ مائک میوٹ کر دیجئے۔ ان آیات میں حرمت والے مہینے، حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جائے گئے جانور اور حرم میں قربان کرنے کے لیے وقف کیے گئے جانور کو شاعر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ گویا ان سب کو دیکھ کر اللہ کی معرفت کا شعور اور اس کی راہ میں مال و جان لگانے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو ان شاعر کے احترام کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ دنیا کے جس حصے میں ہوں ان شاعر اللہ کا ادب کریں، کیونکہ اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہونے والے ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ اس آیت میں بیت اللہ کو لوگوں کی باقاعدہ ذکر کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ دنیا کو فنا کرتے ہوئے سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا۔ گویا جب تک بیت اللہ موجود ہے دنیا باقی رہے گی۔ آیت نمبر 98 میں اللہ کی دو شانیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے اور بہت بخشنے والا، رحمان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب اپنے طرز عمل سے خود اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق انسان اپنے آپ کو بنا لے۔ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے والا اور اللہ کی شان غفاری اور رحیمی کی نعمت حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ پلیز مائکس میوٹ کر لیں، شکریہ۔ آیت نمبر 99 میں رسول کے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی کہ اگر فواد بھائی جی کچھ لوگ نئے ایڈ ہوئے ہیں، سورت بتا دیجئے کون سی سورت پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر بتا دیجئے دوبارہ سے۔ جی ہم 7واں پارہ پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 پر ہیں اس وقت۔ تو ایڈمن کائنڈلی مائکس میوٹ کر دیں۔ آیت نمبر 99 رسول کے ذمے پہنچا دینا۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، لوگوں سے منوانا نہیں ہے۔ اگر دائی کے پیش نظر لوگوں سے منوانا بھی ہو تو پھر ان کی خواہش کا پاس کرتے ہوئے حق کو چھپانا پڑتا ہے۔
حق کے ساتھ باطل کی آمیزش یا دعوت کے اصولوں پر نہیں. دائی کو چاہیے کہ وہ کمی بیشی کیے بغیر حق واضح کر دے. اب لوگوں کا حساب لینا اللہ کے حوالے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون حق سامنے آنے کے بعد اسے قبول کر رہا ہے اور کون حق پر ٹھک جانے کے باوجود اسے جھٹلا رہا ہے. یہ اللہ دیکھے گا دل. آیت نمبر 100. اب یہ یہاں سے اس مضمون کو نوٹ کر لیں. اس مضمون سے تعلق اور بھی آیتیں آ رہی ہیں جس میں یہاں حق کو صاف صاف پہنچانا مقصود ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا حق اور باطل میں آمیزش نہ کی جائے، حق کو چھپایا نہ جائے، بات سامنے دو ٹوک کی جائے. دو ٹوک یہ کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو ایمانیات ہیں، وہ سامنے رکھے جائیں. نہ مان جو اگر آپ سے بحث کرے، بات کرے، آپ اس کو جواب دیں. نہ ماننے کی وعید بھی سنائیں کہ اللہ کی سخت پکڑ ہے، سخت عذاب ہے. اور اسی سے سلسلے میں اسی سے متعلق اور آیات بھی آگے آئیں گی. حق کا معیار کثرت نہیں. اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ ہر دور میں نیکی کی راہ اختیار کرنے والے کم اور برائی کے راستے پہ چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی اکثریت، بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثریت ایمان نہیں لائے گی. البتہ کبھی کبھی برائی کی کثرت اسے نیکی کے برابر نہیں کر سکتی. برائی کی کثرت نیکی کے برابر نہیں کر سکتی. حق کا معیار کثرت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کردہ ہدایت اور شریعت ہے. آیت 101 سے 102 میں غیر ضروری سوالات کی ممانعت. ان آیات میں بلا وجہ سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا. ان سے اللہ اور رسول سے، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ سوالات کرنے پہ کی طرف یہاں اشارہ ہے. یہود کی مثال دی گئی کہ وہ بھی اللہ کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے جوابات آنے پر مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. اب ان پابندیوں کا پاس نہ رکھ کے اللہ کے احکامات کی عملی انکاری ہو کر کفر کے مرتکب ہو جاتے تھے. آیت نمبر 103 تا 104. جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس. ان آیات میں فرمایا گیا کہ مشرکین بعض جانوروں کو خود ساختہ تقدس دے کر ان کے لیے کچھ نام گڑھ لیتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خود ساختہ تصورات کے بجائے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا ان کے احکامات کی پیروی کرو، تو جواب دیتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کی پیروی کریں گے. ہر دور کا یہ معاملہ ہے. ہر دور کا خواہشات کی وجہ سے خود ساختہ عقائد بنا کر ان کی پیروی کرنا اور پھر آنے والی نسلوں کا یہ کہنا کہ ہم دنیا پہ کسی اور پہ کیوں بھروسہ کریں، اپنے باپ پہ کیوں نہ کریں. ہر دور میں اس شرک اور بدعت کے لیے یہی جواز پیش کیا جاتا رہا، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی نسبتیں موجود ہیں، اور شرک بدل کے چہرے اپنے ہر زمانے میں سامنے آتا ہے. آیت نمبر 105. کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی. یہ جواز نہیں دے سکتے کہ جی فلانے نے یہ کیا تھا تو وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو میں کیوں ٹھیک ہوں. اس آیت میں رہنمائی دی گئی کہ انسان کسی اور کی گمراہی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنا سکتا. روز قیامت ہر انسان کو ذاتی طور پر عدالت خداوندی میں پیش ہونا ہوگا اور اپنے عمل کا خود حساب دینا ہوگا. کوئی بے عمل شخص یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتا کہ فلانے نے بھی تو یہ کیا. البتہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے عملی کے حوالے سے دوسروں کی اصلاح نہ کریں.
دوسروں کی اصلاح کی کوشش ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا بھی نہ کرنا، اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ آیت 106 سے 108 تک وصیت پر گواہی کیسے دی جائے، ان آیات میں رہنمائی دی گئی کہ موت سے قبل ایک شخص کو چاہیے کہ وہ وصیت پر 2 مسلمان مردوں کو گواہ بنائے۔ استثنائی صورت میں 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ دونوں گواہ کسی بھی نماز کے بعد وصیت سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اللہ کی قسم کھا کر اپنی صداقت کا ثبوت دیں۔ اگر بعد ازاں معلوم ہو کہ گواہوں نے وصیت میں تحریف کر کے کسی کا حق مارا ہے تو متاثرین فریق کے 2 افراد اللہ کی قسم کھا کر اصل وصیت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ وصیت پر گواہی پر مبنی طریقہ ہے۔ آیت نمبر 109، رسولوں کے حضور عاجزی۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ کے رسولوں سے دریافت فرمائے گا کہ تمہاری عورت کے اس آیت نمبر 109، رسولوں کی اللہ کے حضور عاجزی۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ رسولوں سے دریافت فرمائے گا کہ تمہاری دعوت کے جواب میں تمہاری قوم کا کیا رد عمل تھا۔ تمام رسول اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لوگوں کی ظاہری اور باطنی طرز عمل سے بخوبی واقف ہے۔ آیت نمبر 110 سے 111، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کا بیان۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی خصوصی عنایت کا ذکر فرمائیں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں بلکہ اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ اور کیا نکات آتے ہیں اس آیت میں؟ جب دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بڑی عمر کے انسانوں کی طرف گفتگو کی صلاحیت دی۔ پھر رفع آسمانی کے بعد ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ جوانی سے ادھیڑ عمری کو پہنچیں گے۔ اب اس ادھیڑ عمری میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے معجزانہ طور پر۔ اللہ نے انہیں تورات کے ذریعے احکامات اور انجیل کے ذریعے حکمت سکھائی۔ وہ گارے سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا۔ وہ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کر دیتے۔ وہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے۔ وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حوارین کو الہام کے ذریعے حکم دیا کہ ایمان لاؤ۔ یہ بھی اللہ کی ان پہ انعامات کا اس آیت میں ذکر ہے، اور حوارین ایمان لائے۔ آیت 112 سے 115 تک۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد یہاں قریش کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے معجزے کی فرمائش کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ حوارین نے اطمینان قلب کے لیے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر کھانے چنے ہوئے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں یہ دعا پوری کروں گا، لیکن اگر فرمائشی معجزہ سامنے آنے کے بعد کسی حواری نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا تم جہاں میں کسی اور کو نہ دوں گا۔ آیت نمبر 116 تا 18، عیسائیوں کے شرک سے حضرت
عیسیٰ کا اعلان براعت، ان آیات میں آگاہ کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو تلقین کی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لو؟ کیونکہ تثلیث میں پہلے، ٹرینٹی میں پہلے مریم علیہ السلام اس میں مریم علیہ السلام سلام علیہا اس میں شامل تھی، بعد میں انہوں نے ان کو نکال کے روح القدس کو شامل کر لیا، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ اے اللہ، میرے لیے یہ ہرگز جائز نہ تھا کہ میں لوگوں کو شرک کی تلقین کرتا، اگر میں ایسا کیا ہو تو تیرے علم میں ہوگا، میں جب تک ان کے درمیان رہا انہیں صرف تیری ہی بندگی کی دعوت دیتا رہا، میرے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا اے اللہ تو اس پر گواہ ہے، اب اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور تو چاہے تو ان کے ساتھ، اور جو تو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو پھر بھی تو زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت 119 سے 120 تک، سچائی کا صلہ روز قیامت ہی ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گزارشات کے جواب میں ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن یعنی روز قیامت سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر انسان کی وقتی فائدہ حاصل کر لیتا ہے یا کسی نقصان سے بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں سچ بولنے والا ہی کامیاب ہوں گے۔ اس روز کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ سچ بولنے والوں سے راضی ہوگا اور انہیں ایسے انعامات سے نوازے گا کہ وہ بھی اللہ کی عنایت پر خوش ہو جائیں گے۔ تو سورہ معاہدہ یہاں ختم ہوتی ہے آیت 120 پر۔ اب سورہ انعام کی شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سورہ انعام قرآن کی افضل سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارک مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی اور یہ مکمل ایک ساتھ ایک خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں طبرانی کی یہ حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ سورہ انعام ایک ہی رات کے دوران مکے میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اسے لے کر نازل ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دی ہے، اب تم پر وہ عذاب آ کر رہے گا جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنی نبوت کی صداقت کا ثبوت دو اور ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرمائشی معجزہ اتارنے سے انکار فرما دیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ معجزات کے ذریعے یہ لوگ زبردستی مومن نہیں بنائے جا سکتے۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن جیسے معجزانہ کلام کو سن کر ایمان بالغیب لائیں۔ فرمائشی معجزے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دل گرفتہ ہوئے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 1 تا 3 صفات باری تعالیٰ کا بیان۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات تخلیق، صفت قدرت اور صفت علم کا بیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور اندھیرے اور روشنی پیدا فرمائی۔ اندھیرے کے لیے ظلمات کا لفظ آتا ہے، روشنی کے لیے نور کا لفظ آتا ہے۔ آج ہم سائنس جب ترقی کر گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں
ہمارے علوم میں اضافہ ہوا، ایکوائرڈ نالج میں، اور یہ نالج بھی سب اللہ کی طرف سے ہے کہ روشنی فوٹون سے بنی ہوتی ہے، مگر اندھیرے مختلف قسم کے ہیں، ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے، یہ چیزیں بھی دریافت ہو گئیں، یہ بھی اندھیروں کی اقسام ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن کی الفاظ کی آپ سلیکشن پر غور کیجئے کہ قرآن کتنا محتاط ہے الفاظ استعمال کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا کہ زمین و آسمان بنائے اور اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی، ظلمات، اندھیرے، بہت سے اندھیرے، یعنی کہ مادی اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور پھر علمی اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں، جہالت کا اندھیرا اور باطن کا اندھیرا، باطل کا اندھیرا اور شرک کا اندھیرا، یہ اندھیرے بھی اس میں ذکر میں شامل ہیں۔ انسانوں کو گارے سے بنایا اور ہر انسان کو فنا ہونے کا وقت طے کر لیا، یعنی کہ موت اٹل ہے، اور تخلیق انسان کی جو جسمانی مادی تخلیق ہے اس کا آغاز گارے سے ہوتا ہے۔ آج ہم بھی جو اس قسم کی اسٹڈیز میں ہیں وہ بھی اس پہ پہنچے ہیں کہ ایسے گارے سے ہی انسان کی تخلیق ہوئی ہے، جہاں اس طرح کے کاربن چین، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن کے مکسڈ کمپاؤنڈز تھے، وہاں سے آغاز ہوا۔ اس طرح اللہ نے اس کائنات کو فنا ہونے کا وقت بھی طے کر لیا ہے، لیکن لوگ کائنات کے فنا ہونے کے بارے میں شک کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے معاملہ چل رہا ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہ تو اس صدی میں جا کے جب یہ ٹیلیسکوپس لگا کے انہوں نے آگے پیچھے دیکھنا شروع کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑے ہم نازک سے ایک شاخ نازک پہ یہ آشیانہ ہے، ورنہ پہلے تو سمجھتے تھے کہ نہیں دنیا تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اب پتہ چلا کہ دنیا تو بڑی کمزور ہے، کسی وقت ختم ہو سکتی ہے، تو بڑا ہی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے۔ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے سے واقف ہے، انسان کیا کر رہا ہے، کس بات کو ظاہر کر رہا ہے، کس بات کو چھپا رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کی ہیں کہ لوگوں کو پھر بھی دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ آیت 4 سے لے کر 6 تک اب مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکی آئی۔ یعنی دیکھیں یہ دعوت نبیوں کی دعوت کا اصول ہے، اگر ہم نبیوں کی دعوت پہ چل رہے ہیں تو ہمیں اس اصول کو خاطر جمع میں لانا چاہیے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کو باور کرا دیا گیا کہ تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، لہٰذا اب تم پر عذاب آ کر رہے گا جسے تم مذاق سمجھ رہے تھے۔ یعنی دعوت دیں، آخر کب تک دیں گے دعوت؟ آپ تھوڑی کہ 6 جنریشن سے دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعوت کی کوئی میعاد ہوگی۔ اس دعوت کے بعد نبی کیا کرتے تھے؟ جب حجت قائم کر لیتے تھے، ہر طرح سے سمجھا لیتے تھے، پھر اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا ان پہ عذاب نازل کر۔ ان پہ لعنت کرتے تھے۔ ابھی ہم پڑھیں کہ نبیوں نے لعنت کی پھر ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی آیات پر کو ماننے سے انکار کیا۔ مگر یہ سب کام کب ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دعوت کا حق ادا کیا اور ہر طرح سے بات سمجھا لی ہو۔ اللہ نے ماضی میں قریش کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے ماضی میں تم سے زیادہ طاقتور قومیں اور نسلیں پیدا کی اور ان پر رحمتوں کی بارشیں بھی تم سے زیادہ برسائیں، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ پر ان کو اللہ نے ہلاک بھی کر دیا۔ مشرکین مکہ ان کے انجام سے واقف ہیں لیکن افسوس کہ عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 7 تا 11 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اگر قرآن مجید مشرکین مکہ کے سامنے ایک ساتھ کتابی صورت میں بھی نازل کر دیا جائے تو بھی وہ اس عمل کو جادو قرار دے کر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دے۔ اگر فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجا جاتا تو انسانی صورت میں بھیجا جاتا تاکہ وہ انسان کے لیے ایک عملی نمونہ بن سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، پھر مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ ان مشرکین کو دعوت دیجئے
کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت 12 سے 14 تک اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ آسمان و زمین میں جملہ مخلوقات اللہ کے قابو میں ہیں۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اب دیکھیں اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان آ رہا ہے۔ آج ہم اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں کہ مخلوقات اللہ کی ہیں، اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں۔ اس میں سے ایک مخلوق جو ہے وہ کیسے اس نے پوری دنیا کو جام کر کے رکھ دیا۔ یہ اس طرح کا اگر اللہ کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے جو اللہ کی شریعت کا نفاذ، دین کا قیام چاہتی ہے، تو اللہ کس قسم کی مدد کرنے پر ان کی قادر ہے۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں انہیں اللہ روز قیامت عبرتناک سزا دے گا۔ کون سے جرائم؟ شرک اولین ہے، اور اللہ کی آیات کا انکار، اور تمام وہ چیزیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں۔ یہ سزا مظلومین کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے گی اور ان کے حق میں رحمت ثابت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اللہ ہی کائنات کی ہر شے کا خالق اور رازق ہے، لہذا اسی کی فرما برداری کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت 15 تا 18 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان۔ ان آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ صاف صاف بتا دیں کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ مضمون دراصل شرک کے سد باب کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اس مضمون سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں مزید بیان کیا گیا کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا چاہتا تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو۔ اسی طرح اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی بارش کرنا چاہے تو اس پر بھی اللہ پورا اختیار رکھتا ہے۔ آیت نمبر 19 تا 20 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ اللہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول برحق ہیں۔ خود گواہ ہے اللہ اس بات۔ اللہ سے بڑھ کر اور کسی کی گواہی معتبر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے صرف مکہ والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دیں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جب گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں گواہی دی، پھر اور بھی گواہیاں دی ہیں۔ اب دیکھیں اس طرح کی گواہی کسی کتاب میں دنیا کی نہیں ملتی۔ جنہوں نے کتابیں میں اضافے اور کمیاں بھی کی ہیں، اس طرح کا کوئی جملہ نہیں شامل کر سکے وہ کہ اللہ نے یہ گواہی دی یا اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اسے بتا دیں کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں بیان پیشن گوئیوں اور نشانیوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو۔ اب دیکھیں اس میں شرک جو آ رہا ہے، زیادہ تر یہ مضمون قریش کے لیے ہے۔ وہ مشرکین تھے، انہوں نے کئی شرک بنا رکھے تھے۔ ہم جب اس کو سٹڈی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا دھیان بتوں پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ بتوں سے تعلق شرک کا نہیں ہے۔ شرک کا تعلق ذات اللہ سے ہے، اللہ، اس کے صفات، چاہے اس کی ذات پہ شرک کیا جائے، اس کے صفات پہ شرک کیا جائے، اس کے احکامات سے پہ شرک کیا جائے۔ آپ بت بنا کے شرک کریں یا کوئی اور چیز بنا کے شرک کر لیں۔ آیت نمبر 21 تا 24 شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔
ان آیات میں واضح کیا گیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی شریک ہیں۔ مزید ظلم یہ کہ جب اللہ کی توحید کے بیان پر آیات اس کے سامنے آئیں تو انہیں جھٹلا دے۔ روز قیامت اللہ ان ظالموں کو جمع کرے گا تو اس روز یہ لوگ جھوٹ بول کر صاف اپنے جرم سے مکر جائیں گے، لیکن اس روز ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اور نہ ہی ان کے شریک ان کو بچا پائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ ہمیں شرک جیسے سنگین اور گھنونے جرم سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت 25 تا 31، سرداران قریش کا عبرت ناک انجام۔ سرداران قریش عوام پر یہ تاثر دینے کے لیے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا واسطے کا کوئی ویر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور بظاہر بڑی توجہ سے کلام سنتے، محفل سے باہر جا کر کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پچھلے لوگوں کی داستانیں اور کہانیاں ہیں جو انہوں نے خود ہی کر لی ہیں۔ آپ خود بھی حق قبول نہ کرتے اور دوسروں کو بھی اس سے بدظن کرتے یا روکتے۔ روز قیامت جب یہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو فریاد کریں گے کہ انہیں دنیا میں ایک بار پھر بھیجا جائے اور اصلاح کا موقع دیا جائے، مگر ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا، انہیں دوبارہ دنیا میں بالکل نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، البتہ روز قیامت جب دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو مان لیں گے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ تھی اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ بلا شبہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کی تیاری کے حوالے سے غفلت کا جرم کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت پر مبنی ایک ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیوب پر، اس کا نام ہے ہولوگرافک یونیورس۔ ہولوگرافک یونیورس، وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور وہ سائنٹیفکلی ان حقائق پر مبنی باتیں کرتی ہے کہ جو ہمیں دکھ رہا ہے یہ کتنی ایک اس میں حقیقت ہے۔ دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ آیت نمبر 32، اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے، یعنی یہاں عارضی طور پر ہر فرد کو ایک کردار دیا گیا ہے، اس نے یہ کردار اللہ کی ہدایت کے مطابق ادا کیا تو یہ ایوارڈ یعنی کہ اجر کا مستحق ہوگا، اور یہ اجر آخرت میں دیا جائے گا۔ جیسا کہ ڈرامہ آپ کوئی دیکھ رہے ہوں، سٹیج ڈرامہ، خاص طور پہ سٹیج شو، اور جیسی سٹیج شو ختم ہوا تو جو بادشاہ بنا ہوا تھا وہ بیچارہ پیدل چل کے بس لے کے اپنے گھر گیا، غریب آدمی تھا، اور جو بھکاری بنا ہوا تھا اس ڈرامے میں وہ ایک عالیشان گاڑی میں اپنے بڑے مکان میں گیا، اور وہ دنیا میں بڑا صاحب حیثیت تھا مگر ڈرامے میں وہ غریب بنا ہوا تھا۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہے دنیا کا اور آخرت کا۔ بلا شبہ آخرت کا اجر بہترین بھی ہوگا اور دائمی بھی ہوگا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اب آیت نمبر 33 سے 36 تک اللہ سے فرمائشی معجزات مانگنا اور اللہ کی طرف سے نہ دکھائے جانا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر سخت الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے باوجود مشرکین کی فرمائش کے مطابق معجزے نہیں دکھاؤں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ معجزہ دیکھ کر یہ مشرکین ہدایت قبول کر لیں گے تو جائیں آسمان پہ سیڑھی لگا لیں یا زمین میں سرنگ کھود کے معجزہ لے آئیں، اللہ معجزہ نہیں دکھائے گا۔ اگر لوگوں کو زبردستی معجزہ دکھا کر ان کو ہدایت پر لانا ہوتا تو اللہ ایسا کر چکا ہوتا۔ یہ مشرکین انسانی اعتبار سے مر چکے ہیں، صرف حیوانی اعتبار سے زندہ ہیں، یہ حیوان ہیں، انسان نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو حق کا پیغام نہیں، آپ ان کو حق کا پیغام نہیں سنا سکتے۔ اللہ کا یہ جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دل گرفتہ ہوئے
دوسری طرف مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو فرمائشی معجزہ دکھا دیتے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو طرفہ اذیت اور دکھ کا سامنا کر رہے تھے. اب اس میں دیکھیں بار بار یہ مضمون آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا تقاضا. آج بھی دیکھیں مسلمانوں کے بھی کتنے گروہ ہیں، اور جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کے جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی پروف کرو، کوئی معجزہ لاؤ، کوئی دکھاؤ کوئی چیز. اور آپ دعوت کے سلسلے میں اس کو وعید سناتے ہیں کہ دیکھو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اور دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا. دیکھو پہلی قوموں پہ بھی آیا. اب یہ دیکھیں دو طرفہ معاملہ پھنس گیا. ایک طرف وہ معجزہ کے تقاضا کر رہا ہے، آپ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہے، وہ معجزے کا تقاضا کر رہا ہے آپ سے، معجزہ دکھاؤ اگر سچے ہو تو. بھائی اگر تم واقعی اللہ تمہارے پاس کوئی ایسا ڈاکخانہ ہے یا ایسی کوئی ہاٹ لائن ہے تو دکھاؤ کوئی چیز. اور دوسری طرف جو دائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عذاب آئے گا تم پہ. اب یہ دونوں ایسی باتیں ہیں کہ جو پھنس جاتی ہیں، اور یہاں پر تو ابھی بات نہیں کھل رہی مگر آگے جا کے کھلے گی بات. اور پھر عذاب کس قسم کے آئے اور پھر معجزے بھی کس قسم کے آئے. معجزے نصرت کی شکل میں آئے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے، اور دنیا نے تسلیم کیا کہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ کی مدد آئی، فرشتوں کی شکل میں آئی، یہ نصرت معجزے بن کے آ گئی سامنے، اور انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے پھر ان کو عذاب دیا. تو عذاب بھی پوری ہو گئی بات عذاب کی بھی، اور معجزوں کے بھی تقاضے پورے ہو گئے سارے. آیت نمبر 37 تا 37 سے 39 تک قدرت کے معجزے چار طرف موجود ہیں. اب یہ بات پھر آیتوں میں جواب یہ دیا گیا حالانکہ اس وقت کہ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ مشرکین معجزہ طلب کر رہے ہیں تو وہ غور کریں، ان کے چاروں طرف اللہ کے معجزات موجود ہیں. انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کا باہمی نظم بھی ایک معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں. جانور، پرندے، حشرات الارض ایک ساتھ رہ رہے ہیں، یہ معجزے سے کم ہے. ایک نظم کے تحت کام کرتے اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، میں خود میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، تو میں جب پڑھ رہا تھا میڈیسن تو اس وقت جب میں نے دیکھا کہ گروتھ ریٹ مختلف ٹیشوز کا گروتھ ریٹ ڈفرنٹ ہے، تو میں نے کہا یار یہ اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا گروتھ ریٹ تو یہ انسان کا اس وقت جو شاکلہ ہمیں نظر آتا ہے یہ عجیب نمونہ بن جاتا. اور یہ تو ظاہری بات کر رہا ہوں، اندرونی بات کروں، نظام ممکن ہی نہ رہتے انسان کے نظام جو چلیں. تو نشانیاں ہیں یہ اللہ نے جو انسان کو دکھاتا ہے اس کے اندر، اس کے انفس میں اور سماوات میں، یہ اللہ دکھاتا ہے سب کو، اور اللہ کا وعدہ ہے وہ سب کو یہ دکھاتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی آفاقہم وفی انفسہم. آیت نمبر 40 سے 41 تک مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا. ان آیات میں اللہ نے مشرکین کو یاد دلایا کہ جب تم پر کوئی بڑی آفت آتی ہے تو تم تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو. تم جانتے ہو کہ مشکل میں تمہارا معبود تمہاری مدد نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. تو تم تو اللہ کو جانتے ہو، پھر کیوں اس ضد پہ تلے ہوئے ہو. آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک اللہ جو آفتیں بھیجتا ہے اس کی کیا وجہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بیان کی گئی کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ اس نبی کی قوم پر کچھ آفات نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں. اب یہ دیکھیں آفات کا جو معاملہ ہے نا، یہ نیچرل فینومینا بھی ہے اور پھر اللہ اسی کو استعمال کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ انرجی سے بنا ہے، نہ میٹر سے بنا ہے، نہ مالیکیول سے بنا ہے، تو وہ کمیونیکیٹ کیسے کرے گا؟ دس از دا وے ہی کمیونیکیٹس. انہی آفات کو وہ استعمال کرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آفتیں تو ویسے بھی آتی رہتی ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اسی چکر میں پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ایسی آفات جو البتہ بدقسمتی سے اکثر و بیشتر قومیں آفت کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. ان پر یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اور طریقے انسان کو بتانے کے، خوف بھی ایک طریقہ ہے انسان کو متوجہ کرنے کا اس زندگی کی طرف کہ بھائی یہ زندگی دائمی نہیں ہے،
ایک اور زندگی بھی ہے، اس کی طرف توجہ دیں. آیت 46 سے لے کر 49 تک مشرکین کے لیے جھنجھوڑنے کا اسلوب. ان آیات میں مشرکین سے جھنجھوڑنے کے انداز میں پوچھا گیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت چھین لے تو کوئی ہے اللہ کے سوا یہ نعمتیں تمہیں دوبارہ عطا کر سکے؟ اللہ کا عذاب آئے تو بتاؤ ظلم و ستم کرنے والوں، کیا خالی ظلم و ستم کرنے والوں کو ہلاک کرے گا یا مظلوم بھی ساتھ مارے جائیں گے؟ پتہ چلا گیہوں کے ساتھ تو گن بھی پس جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ روکے رکھتا ہے عذاب. اللہ نے رسولوں کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ وہ نوع انسانی کو نیک عمل پر بشارت دیں اور برے عمل کے حوالے سے انجام بد سے خبردار کر دیں. اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رسولوں کی بات پر ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 50 میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف عاجزی اور بے بسی یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزوں کے تقاضے کیے اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرما دیجئے کہ تم مجھ سے معجزے کیوں مانگتے ہو، حالانکہ نہ میرے اختیار میں اللہ کی قدرت کے خزانے نہیں ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. معجزہ میں نہیں بنا دیتا ہوں، اللہ میرے تھرو دکھاتا ہے. نہ میں غیب کے حقائق جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں ہونے کا دعویٰ کیا ہے. میں نے میرا دعویٰ فقط یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے اور میں وحی کی پیروی کرتا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں اس کی پیروی کرو. آیت نمبر 51 میں قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی، یہ بہت اہم آیت ہے، خاص طور پہ جو لوگ دعوت کے کام میں ہیں. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو قرآن کے ذریعے خبردار کر سکتے ہیں جن کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف شعوری توجہ انسان کی فوراً نہیں جاتی. یہ زندگی جب گزارتا ہے ایسے معاملات سے گزرتا ہے جہاں وہ موت کو ایک دو دفعہ قریب سے دیکھتا ہے، پھر کوئی موت کا خوف ایک آدھ دفعہ قریب سے گزرتا ہے اس کے، پھر وہ تخلیق زندگی کی دیکھتا ہے اور چیزیں جب یہ چیزوں کا مشاہدے میں وہ آتا ہے تو پھر اس کا ذرا عقل کھلنا شروع ہوتی ہے. آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک فقراء کی عزت افزائی کا حکم. سرداران قریش اپنی دولت و سیادت کی بنیاد پر مکے کے فقراء، غرباء اور غلاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. ان کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے. معجزے کی طلبی کے علاوہ ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے فقراء اور غرباء سے کنارہ کشی اختیار کریں. انہیں یہ حیرت تھی کہ اگر ایمان واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو یہ فقراء و غرباء کو کیوں مل گئی، اس میں تو بڑے بڑے لوگ ہونے چاہیے تھے. جواب دیا گیا کہ اللہ اپنی نعمتیں شکر گزاروں کو ہی دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایمان لانے والوں کو اپنی قربت سے محروم نہ کریں. جب وہ آئیں تو ان کی عزت افزائی کریں اور انہیں اللہ کی رحمت اور بخشش کی نوید سنائیں. آیت 56 سے لے کر 58 تک مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش. مشرکین کا تیسرا مطالبہ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی ڈیل کر لیں، کوئی سمجھوتا کر لیں. اس پر سختی سے ان آیات میں حکم دیا گیا کہ مشرکین کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. مشرکین کا چوتھا مطالبہ یہ آیا کہ اچھا پھر تو عذاب لے آؤ بھائی ہم پہ. جواب دیا گیا کہ عذاب اللہ کے اختیار میں ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو معاملہ بہت پہلے ہی ہو چکا ہوتا. 59 میں اللہ کے علم کی وسعت کا بیان. یہ آیت اللہ کی صفت علم کی وسعتوں کے بیان پر مشتمل ہے. اس آیت میں واضح کیا گیا کہ کل غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. دیکھیے غیب کا علم ہے کیا، کب کا ابد سے علم چل رہا ہے. یہ تو انسان کی کسی بھی بشر کی صلاحیت ہی نہیں اس پہ وہ سما سکے. اس پہ وہ جانتا ہے ہر شے کو جو زمین میں ہے، ہر شے کو، ہر ذرے کو وہ جانتا ہے.
کیسے جان سکتے ہیں؟ ہر اس شے کو جو سمندروں میں ہے، زمین پر موجود کسی درخت کا پتا نہیں جھڑتا مگر اسے وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس پتے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب اس قدر علم انسان کیسے اپنے دماغ میں سما سکتا ہے؟ اور پھر یہ تو دنیا کا علم ہو گیا، پھر کائنات پوری کا علم، پھر کائنات کب سے چلی، پھر اس سے پہلے کا علم، پھر بعد میں کیا چیزیں ہوں گی، یہ سارے علوم اللہ کے پاس ہیں۔ اب ان سارے علوم سے پھر آپ ڈیٹا انالیسس کیجئے، کس قسم کی باتیں جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہیں، تو ہمارے تو اختیار میں ہی نہیں یہ چیز، یہ ہے غیب کے علوم، اور اللہ جس میں سے چاہتا ہے، جس نبی کو جتنا چاہتا ہے دکھاتا ہے اس میں سے۔ پھر وفات کا اطلاق نیند پر، یہ آیت نمبر 20 میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ اس آیت میں لفظ وفات کا اطلاق انسان کی نیند پر کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ لفظ وفات، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 55 میں ہم نے پڑھا تھا کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ میں تمہیں متوفی کا تمہیں وفات دوں گا، فوت ہونا، وفات ہونا۔ اسی پر قادیانیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا کہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، مر گئے۔ نہیں، موت اور فوت یہ دو، موت میں ماتا آتا ہے، افم ماتا او قتلا، تو مات کا مطلب ہے موت عربی میں، اور فوت کا مطلب ہے لے لینا۔ اور اس کے نیند میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کیا چیز لے لیتا ہے؟ اس کا شعور لے لیتا ہے۔ موت کے وقت اس کی روح کے ساتھ اس کی جان بھی لے لیتا ہے، یعنی کہ اس کی نفس اب قبض ہو جاتی ہے، لے لیتا ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح، جان اور جسم تینوں سمیت دے لیا۔ فرق یہ ہے کہ ہم موت کے وقت انسان کی روح اور جان جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی ساتھ چلا گیا۔ تو وہ جسم سے نفس کا جدا ہونا موت ہے، وہ جدا نہیں ہوئی، وہ ساتھ ہی جسم چلا گیا، تو وہ زندہ ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان دن میں کیا کر رہا ہے اور رات میں کیا کر رہا ہے، اور اس کے سارے معاملات کا اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے لا رکھے گا۔ آیت 61 سے 64 تک انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور کر رکھے ہیں، اللہ ہی انسان پر موت طاری کرتا ہے، اور اللہ ہی موت کے بعد حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں ہر دکھ اور کرب انسان کو اللہ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے، اس کی اجازت سے پہنچتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتے ہیں۔ 65 سے لے کر 67 تک اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں بیان کی گئیں۔ پہلی کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل فرما دے، دوسری زمین سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو جائے، تیسری یہ کہ اللہ باہم گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسری گروہ سے کی قوت کا مزہ چکھا دے، اور یہی مشرکین کے ساتھ ہوا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد اب یہ ذمہ داری امت کو ملنی تھی جس میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ان مشرکین پہ اب عذاب آئے گا؟ اب دعوت کا سلسلہ چلے گا، اور معجزے کی بجائے نصرت سامنے آئے گی، اور عذاب کے بجائے اب یہ معاملہ ہوگا کہ اب ان کو مزہ مسلمانوں کے ہاتھ چکھنا ہوگا۔ آیت 68 سے 69 غیرت ایمانی کا تقاضا آتا ہے کہ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے؟ بائیکاٹ کریں اس آیت کا، اس محفل کا، اور البتہ تنہائی میں اس مذاق اڑانے والوں کو اپروچ کرنا اگر آپ مناسب سمجھیں تو کریں، اور ان کو اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے ان کو متنبہ کریں۔ آیت نمبر 70 میں دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام آتا ہے۔
اس آیت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، یعنی دین کو وہ دین کے معاملات کو مذاق سمجھتے ہیں اور اس کو ہنسی کھیل میں اڑا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 70 تا 73 جماعتی زندگی کی برکت۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ یہ ایک جماعت کی حیثیت سے تھے، یہی ان کی سنت تھی، یہی ان کی روش تھی۔ یہ آج ہم جو رہ رہے ہیں اس دنیا میں تو وہ ایک آزاد ایک شک کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، آزاد بھی نہیں بلکہ انفرادیت پر مبنی ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایک جماعت کی حیثیت سے۔ ان آیات میں ایک بار پھر قریش کے سمجھوتے اور ان کی پیشکش کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ کیا کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اور مسلمان کچھ عرصے کے لیے ان کے معبودوں کی اطاعت کریں، عبادت کریں، اور وہ اس کے بدلے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو شرک کرنے والا تو اس شخص کی مانند ہے، اس آیت میں بتایا گیا کہ شرک کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جسے شیطان نے کسی جنگل میں بھٹکا دیا ہو۔ البتہ اس شخص کی خوش قسمتی ہے کہ اسے کسی ایسے ساتھی اسے مل جائے جو اسے گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ پر لے آئے۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 79 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین پر اتمام حجت کا واقعہ، یہ بھی جو ہے وہ آیت ہے دائی افراد کے لیے بڑی اچھی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت کیسے تمام کی۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرا رب ستارہ ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا گیا کہ ڈوب جانے والا سے مجھے کیسے زوال سے بچا سکتا ہے جو خود ڈوب گیا۔ پھر اعلان کیا چاند، اور اس کے بعد وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ کیسے بچا سکتا ہے۔ پھر کہا سورج، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہی رب ہوگا۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا انی وجہت وجہی للذین فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں تو اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 80 تا 82 جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کو ڈرایا کہ تم ہمارے معبودوں کا انکار کر رہے ہو، لہٰذا تم پر آفت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آیت نمبر 83 میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ وقت کے لیے شرک کیا؟ اور 83 میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں جو ہے وہ ستارہ میرا رب ہے اور چاند میرا رب ہے اور سورج میرا رب ہے، تو کیا ان پر بھی کچھ وقت حالت شرک میں گزرا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آیت اس کی نفی کر رہی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں واضح فرمایا کہ یہ ایک دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر اتمام حجت کے لیے دی تھی۔ نبی پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے اور ظہور نبوت سے پہلے بھی وہ کبھی شرک یا کسی حرام کا کام کا ارتکاب نہیں کرتا۔ آیت 84 سے 87 تک انبیاء کے پیارے ناموں کا خوبصورت گلدستہ آتا ہے۔ اس میں 17 انبیاء اکرام کے نام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، لوط، تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور سیدھی راہ پر تھے۔ آیت 88 شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ پھر آیت نمبر 89 میں آتا ہے اہل یثرب کے لیے بشارت۔ اس آیت میں خوشخبری دی گئی کہ اگر مکہ والوں نے قرآن کریم کی ناقدری کی تو اللہ ایک اور قوم کو چنے گا اس کام کے لیے، اور یثرب کو چنا گیا۔ آیت نمبر 90 تمام انبیاء راہ حق پر تھے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی
کہ مذکورہ بالا تمام انبیاء راہ حق پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راہ حق پر ہے۔ آیت نمبر 91 سے 92 تک یہود کا ایک اور جھوٹ اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا۔ پہلے وہ سورہ آل عمران میں ہم 2 جھوٹ ان کے سن چکے ہیں۔ ایک جھوٹ ان کا یہ تھا کہ اللہ ہم پر غیر یہودیوں کے بارے میں اللہ ہم سے باز پرس نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ گویمز اور وہ نان گویمز۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے، اور دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ کسی نبی کی نہ ماننا جب تک وہ نبی قربانی کرے اور اللہ سے آسمان سے آگ بھیجے اور آگ اس قربانی کو بسم کر دے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کر لی تھی، تو چھوٹی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو اس میں تیسرے جھوٹ کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے اللہ کے آج تک کوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ تو اللہ نے پوچھا کہ کیا وہ کتاب تورات جو نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر وہ تم لائے تھے؟ آیت نمبر 93 میں جھوٹوں پر موت کی سختی، اس آیت میں اللہ کی طرف سے جھوٹ منسوب کرنے والوں کو موت کے وقت ذلت آمیز عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اب دیکھیں یہ ہیں ساری وہ آیتیں جو ایک دائی کو استعمال کرنی چاہیے۔ ان کی جان نکلتے ہوئے فرشتے انہیں ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ لاؤ اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو۔ اور پھر اس میں کتاب ہے جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، عذاب قبر، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کس قدر عذاب اور سختی کی احادیث جمع کی ہیں اس کتاب میں، اس کا نام ہے عذاب قبر۔ آیت 94 میں روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا۔ اس آیت میں بیان کیا گیا روز قیامت اللہ تمام انسانوں سے فرمائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اسی طرح جمع ہوئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ اور اس میں عہد الست کا ذکر بھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، پہلی جب تخلیق میں یہ عہد الست کا ذکر بھی آئے گا۔ آیت 95 سے 99 تک اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ ان آیات میں اللہ کی نعمتوں کا بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گٹلی اور بیج سے دیکھو کیسے پھاڑ کر اس سے پودا برآمد کرتا ہے، مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو رات میں سکون دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو سورج اور چاند کو بنایا جس نے اور اپنے اپنے دائرے میں اس کو کیا تاکہ اس سے مہینوں اور سالوں کا حساب لگایا جا سکے۔ اللہ ہی ہے جس نے ستاروں کو انسان اس لیے بنایا تاکہ انسان اس سے اپنی سمت متعین کریں۔ آج ہم اسپیس میں جو ٹریول کرتے ہیں تو بھی ستاروں سے اس پہ ہم نے اپنی سمت متعین کرتے ہیں۔ اللہ ہی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اللہ ہی انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اللہ ہی جو ہے وہ بارش کے ذریعے اناج اگاتا ہے، اللہ ہی ہے جو کھجوریں پیدا کرتا ہے جن کے جو ہے وہ گچھے لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، انگوروں کے گچھے، زیتونوں کے گچھے، انار کے باغات۔ اللہ ہی ہے جو جس نے سب یہ پیدا کیا، اور تمام مخلوقات پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ صرف اللہ ہی نے یہ کام کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ آیت 100 سے 105 تک توحید کا بیان اور شرک کی نفی آ رہی ہے۔ مشرکین کو ملامت کی گئی کہ مذکورہ بالا نعمتیں صرف اللہ ہی نے عطا کی ہیں، اور مشرکین کو اللہ کے ساتھ شریک، اللہ کے ساتھ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی مخلوقیں ہیں۔ مشرکین نے اللہ کی طرف بیٹے اور بیٹیاں منسوب کیے ہیں، حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے اور سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اللہ ہر مخلوق پر نگران ہے، یہ نہیں کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا، اور اللہ نگاہوں کو دیکھتا ہے اور اس کو کسی کی نگاہ پا نہیں سکتی۔ اللہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے، اور انسانوں کو اختیار ہے چاہے وہ حق سے نظریں چرا لیں یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 سے 108 تک ان آیات میں حسب ذیل ہدایات دی گئیں کہ پیروی کرتے رہو اس کلام کی جو ہم نے نازل کیا، مشرکین کو زیادہ اہمیت نہ دو، اور
معبودان باطل کی توہین نہ کرو، ورنہ مشرکین ضد میں آ کے معبود حقیقی کی توہین کر دیں گے۔ آخرت کا انکار نہ کرو، اور اصل فیصلے آخرت میں ہوں گے جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 109 میں اہل ایمان کے لیے تسلی آئی ہے، اور آیت نمبر 102 میں حق قبول کرنے کی توفیق، آیت نمبر 110 حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے یہ شدید وعید ہے کہ جس کے سامنے حق آئے اور وہ اس کو پہچان لے اور اس کو قبول نہ کرے، یا قبول کر کے بعد میں مکر جائے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، اس جرم کی وجہ سے کہ پہلی بار ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اب ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے پارہ 7واں پارہ جو ہے وہ ختم کیا، آیت نمبر 110 تک۔ کل انشاءاللہ مزمل مجید پارہ نمبر 8 کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام، اللهم اجعلنا عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ جزاك الله۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔